آج ہم ایک بڑے گہرے روحانی سوال پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک تحریر سے لیا گیا سوال ہے۔ ایک شخص جو آپ کہیں ہمیشہ نیک رہا اور دوسرا جو گناہوں میں پڑا رہا، لیکن پھر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے اللہ کے نزدیک کس کا درجہ، کس کا مقام بلند ہے؟ تحریر ایک غیر متوقع سا نقطہ پیش کرتی ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا متنازع بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ سے لڑ کر توبہ کرنے والا شاید اس سے بھی بلند ہو جائے جو ہمیشہ نیکی پر رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ دلیل کیسے بنتی ہے۔ اچھا، تو تحریر شروع ہوتی ہے ایک مثال سے۔ ایک فوجی یونٹ ہے جی، اس میں 2 میں سوالدار ہیں۔ ایک نے سمجھیں 30 سال بے ایمانی کی، غبن کیا، لیکن پھر ایک دن اسے شدید ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا۔ اس نے اپنے افسر سے بالکل خلوص دل سے معافی مانگی اور افسر نے بھی اس کی سچائی دیکھی تو معاف کر دیا۔ صحیح۔ دوسرا حوالدار وہ ہے جس نے پوری سروس بالکل ایمانداری سے گزاری، ایک پیسے کی بھی خیانت نہیں کی۔ اب تحریر سوال اٹھاتی ہے کہ معافی ملنے کے بعد کیا پہلا حوالدار، وہ بے ایمان والا، روحانی طور پر یا اخلاقی طور پر دوسرے کے برابر نہیں آ گیا؟ جی بالکل، اور یہ مثال جو ہے نا، یہ سیدھا سچی توبہ کے تصور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تحریر یہ کہتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے پچھلے گناہوں پر واقعی شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، تو اسلامی نقطۂ نظر سے وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو، بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح۔ اگر وہ توبہ کے فوراً بعد مر بھی جائے تو وہ بالکل پاک حالت میں اللہ کے حضور جائے گا۔ یعنی پچھلے گناہوں کا کوئی نشان تک نہیں رہتا؟ تحریر کے مطابق شرط بس ایک ہے، خلوص نیت، یعنی توبہ دل سے ہو۔ یہ نہیں کہ کسی مجبوری میں کی ہو، کسی خوف سے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ جیسے مثال دی کہ کوئی سزائے موت سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا، وہ قبول نہیں۔ لیکن اگر توبہ سچی ہے تو اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے، بلکہ تحریر کہتی ہے کہ وہ ان گناہوں کو یاد بھی نہیں دلاتا اور نہ ہی ان کی کوئی سزا ہوتی ہے۔ وہ شخص ایک، آپ سمجھے، نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی توبہ کی قبولیت، مگر وہ جو بلند درجے والی بات ہے وہ کیسے آتی ہے؟ تحریر میں گھوڑوں کی ایک مثال دی گئی ہے، وہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ مثال بھی اسی نقطے کو ایک واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ایک سدھاوا تربیت یافتہ گھوڑا ہے، دوسری طرف ایک جسے تحریر میں تند خو کہا گیا ہے، یعنی سرکش بے لگام گھوڑا۔ اب گھڑ دوڑ کے جو قانون ہے وہ تو دونوں کے لیے ایک جیسے ہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سرکش گھوڑے کے لیے قانون نرم کر دیے جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹرینر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سرکش گھوڑے کو سدھائے، اسے قابو میں لائے، اسے قوانین کی پابندی سکھائے تاکہ وہ ریس میں دوڑنے کے قابل ہو سکے۔ اور اگر وہ گھوڑا قابو میں نہ آئے، قوانین توڑتا رہے، تو اسے ریس سے نکال دیا جائے گا۔ تحریر تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر وہ بہت ہی خطرناک ہو تو اسے گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ اس مثال کا جو اصل نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسلام کے قوانین بھی گھڑ دوڑ کے قوانین کی طرح وہ طے شدہ ہیں، اٹل ہیں۔ وہ کسی فرد کی وجہ سے بدلتے نہیں، بلکہ فرد کو خود کو ان قوانین کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اپنی جو سرکشی ہے، اپنی خامیاں ہیں، انہیں پہچاننا ہوتا ہے اور ان پر قابو پانا ہوتا ہے۔ یہ خود کو بدلنے والا نقطہ جو ہے، یہ سرجن والی مثال سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے جو تحریر میں ہے۔ جیسے کوئی سرجن بننا چاہتا ہے مگر اس کے ہاتھ میں سمجھیں راشا ہے یا کوئی ایسی کمی ہے جو آپریشن میں خطرناک ہو سکتی ہے۔ بالکل، اسے اجازت نہیں ملے گی سرجری کی جب تک وہ اس خامی پر قابو نہ پالے۔ اب وہ شخص محنت کرتا ہے، مشق کرتا ہے، اپنی اس کمزوری پر غالب آ جاتا ہے اور آخر کار ایک ماہر سرجن بن کر سامنے آتا ہے، تو لوگ اس کی پہلے سے بھی زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیسی اپنی ایک بڑی کمزوری کو محنت سے
عزم سے اپنی طاقت بنا لیا۔ صحیح۔ یہاں بھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سرجری کے اصول یا اس کا معیار وہ تو نہیں بدلا نا اس شخص کے لیے، بلکہ اس شخص نے خود کو ان اصولوں اور معیار کے قابل بنانے کے لیے تبدیل کیا۔ تو ان ساری مثالوں کو اگر ہم دیکھیں، حوالدار، گھوڑا، سرجن، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے تحریر اس نتیجے پر کیسے پہنچتی ہے کہ گناہوں کے بعد توبہ کرنے والے کا درجہ ہمیشہ نیک رہنے والے سے بھی بلند ہے؟ یہ بات مطلب پہلی نظر میں عجیب لگتی ہے۔ جی، تحریر کی دلیل یہ ہے کہ جو شخص ہمیشہ سے نیک رہا، اس نے گناہ کی جو لذت ہے، اس کی جو کشش ہے، اس کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اسے وہ آزمائش پیش ہی نہ آئی ہو جس میں دوسرا شخص مبتلا رہا ہے، جبکہ جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایک لمبے عرصے تک گناہ کی لذت کا، اس کی عادت کا اسیر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک آپ کہیں شعوری فیصلہ کیا، اپنے نفس کی شدید خواہشات کے خلاف ایک جنگ لڑی، اس لذت کو ٹھکرایا اور نیکی کا راستہ چنا۔ یہ جو اندرونی کشمکش ہے، یہ جو نفس کے خلاف جہاد ہے اور اس میں کامیابی، تحریر کے مطابق یہ چیز اسے اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام عطا کرتی ہے، ایک خاص بلندی جو شاید اس شخص کو حاصل نہ ہو جس کے لیے نیکی پر رہنا نسبتاً آسان تھا۔ اچھا، یعنی اصل اہمیت صرف نیکی پر قائم رہنے کی نہیں، بلکہ گناہ کی طرف کھنچنے والی طاقت اور عادت پر غالب آنے کی جو جدوجہد ہے اس کی ہے۔ جی، اس نقطہ نظر کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ گناہ کے دلدل سے نکلنے کی جو کوشش ہے، اپنے نفس کو مار کر حق کی طرف پلٹنا ہے، یہ وہ عمل ہے جو توبہ کرنے والے کے روحانی مرتبے کو غیر معمولی بلندی بخشتا ہے۔ اہمیت صرف گناہ سے بچنے کی نہیں، بلکہ گناہ میں پڑنے کے بعد اس پر شعوری طور پر جان بوجھ کر غالب آنے کی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ یہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو اور تبدیلی کے امکان کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا یہ سوچنا کہ مشکلات پر قابو پانے پر زور دینا بجائے اس کے کہ ان سے صرف بچا جائے، روحانی ترقی کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر یقیناً مزید غور کیا جا سکتا ہے۔